بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، اب عمران خان کو پوری طرح سے احساس ہو چلا ہے کہ اسے ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور اس کے پاس جو رہا سا ایک نعرہ تھا احتساب کا، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں ان سے واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ جہانگیر خان ترین کی صورتحال کو غور سے دیکھیں تو اس وقت جو تاثر پیدا ہو چکا ہے پورے ملک کے اندر، وہ یہی ہے کہ عمران خان نے ایف آئی اے سے جہانگیر ترین خان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ واپس لے کر علی ظفر کو دے کر دراصل اپنے ایک دوست کو این آر او دیا ہے. اور یہ ایک ایسا تاثر ہے جو نہ صرف عمران خان کے لیے تباہ کن ہے بلکہ پی ٹی آئی کے مستقبل کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جہانگیر ترین کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریلیف نہیں دیں گے یا دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ انکوائری ایف آئی اے سے لے کر علی ظفر صاحب کو دے دی گئی تھی. پھر ان کی ایک جو وربل جو ہے ان کی فائنڈنگز ان کے بھی ذکر ہوا تھا، لیکن 2-3 دن پہلے عمران خان نے ایک بڑی جو ہائی لیول کی ایک میٹنگ کی ہے جس میں علی ظفر صاحب موجود تھے، شہزاد اکبر صاحب موجود تھے، اور ہمارے اٹارنی جنرل صاحب موجود تھے، اور عمران خان صاحب موجود تھے. علی ظفر صاحب کی رائے مختلف تھی، جبکہ اٹارنی جنرل شہزاد اکبر اور عمران خان کی رائے مختلف تھی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ فیصلہ کیا ہے عمران خان نے کہ وہ کسی بھی صورت میں جہانگیر خان ترین کو کوئی ایسا ریلیف نہیں دیں گے جس کی وجہ سے ان کا احتساب کا نعرہ ختم ہو جائے، ان کا نیریٹو جو ہمیشہ کے لیے وہ ڈسٹرائے ہو جائے، اور وہ پھر اگلی دفعہ لوگوں کے پاس جانے کے قابل ہی نہ رہیں. اس لیے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اب جہانگیر خان ترین کی انکوائری جو ہے وہ واپس ایف آئی اے کرے گی، اور اس حوالے سے متعلقہ حکام کو جو ہے وہ ہدایات دے دی گئی ہیں. اور عمران خان نے ایف آئی اے کو یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ اگر 31 مئی کو جہانگیر خان ترین کی بیل کینسل ہوتی ہے تو انہیں عدالت میں ہی گرفتار کر لیا جائے گا. اور عمران خان نے اپنی پارٹی کو، اپنی کور کمیٹی کو اور پی ٹی آئی کے ان ایم این ایز اور ایم پی ایز تک بھی یہ بات پہنچا دی ہے جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ اظہار ہمدردی کے نام پر ان کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے تھے. عمران خان نے دراصل دیکھا جائے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے حکومت کرنی ہے تو انڈیپینڈنٹلی کر لی ہے، اور اگر نہیں کرنی تو بلیک میل نہیں ہونا. بجٹ پاس ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو بھلے نہ ہو، میں عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ ان کا گروپ کا حصہ بنے ہوئے تھے، اور انہی میں سے وفاق میں اور صوبے میں اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیے گئے تھے اور ان کے سپوکس مین پرسن بھی بنا دیے گئے تھے. تو پھر عمران خان کا موقف یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک اور پی ٹی آئی بنا دی گئی ہے جن کے اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کر دیے گئے ہیں، سپوکس مین بھی نامزد کر دیے گئے ہیں، تو پھر یہ ڈسپلن کی وائیولیشن ہے. اگر میں یہ تماشا دیکھتا رہا تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے انہوں نے مجبوری کی حالت میں سمجھیں یا ان کے اپنے مزاج کے مطابق سمجھیں یا جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ان کے تناظر میں دیکھیں، تو عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ نہ تو ایم این ایز، نہ ایم پی ایز، نہ جہانگیر خان ترین، نہ کسی اور قوت کے بلیک میلے میں آئیں گے. بجٹ بھلے پاس ہو یا نہ ہو، وہ نہ کی سیدھ میں چلیں گے اور قانون ہی اپنا راستہ بنائے گا. اور اگر مجھے حکومت نہیں کرنی جائے گی تو پھر میں عوام کے پاس جاؤں گا کہ میرے سامنے، میرے راستے میں کن کن طاقتوں نے روڑے اٹکائے اور کہاں کہاں سے جہانگیر خان ترین کا حصہ بننے والے لوگوں کو میسیجز یا اشارے کیے گئے جس کے نتیجے میں یہ گروپ جو ہے مورد وجود میں آیا. تو یہ وہی موقف ہے جو عمران خان کے جو ورکرز ہیں، جو اس کے ہمدرد ہیں، جو اس کے سپورٹرز اور ووٹرز ہیں، یا ان کا جو حلقہ جو ہے ایریا آف انفلوئنس ہے جس کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ عمران خان کو اب مصلحت کشی سے کام لینے کی بجائے صاف طور پر یا تو حکومت کرنی چاہیے یا پھر حکومت چھوڑ دینی چاہیے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے 10-15 دن ہمارے ملک کے لیے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بہت ہی اہم ترین ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بجٹ کے بعد ان تمام لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں گے جو جہانگیر خان ترین کی پارٹی کا حصہ بنے ہیں، اور ان کے جو انہیں فنڈز دیے گئے تھے حکومت پنجاب کی طرف سے وہ بھی واپس لے لیے جائیں گے، اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی صورت میں آئندہ کے الیکشن میں بھی انہیں ٹکٹس پی ٹی آئی کے نہیں دیے جائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کا حتمی نتیجہ قوم اور عوام کے سامنے کیا آتا ہے.
ناظرین کرام آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔